السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس مسئلے کے متعلق گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے۔ کون سا بھائی؟ کہ اعتکاف توڑنے والی کون سی چیزیں ہیں۔ بہت سارے لوگ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ مسئلہ حقیقتاً وہ ہوتا ہے کہ اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس طرح بہت سارے لوگوں کے اعتکاف کے معاملے میں مسئلہ بن جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنا اعتکاف مکمل کر لیا، حقیقت ایسے ہوتی ہے کہ گویا کہ ان کا اعتکاف جو مسنون تھا وہ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ ان مسائل کو غور سے سنیں گے، توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور ایسے مسائل سننے کو ملیں گے جو کہ آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ تو مسائل شروع کرنے سے پہلے چند ایک تمہیدی باتیں میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، جب اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی قضا لازم ہوتی ہے۔ قضا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دن اور ایک رات، یعنی کوئی آدمی جس نے قضا کرنی ہے سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں قضا کی نیت کے ساتھ بیٹھ جائے گا اور رات بھی اعتکاف میں گزارے گا اور دن کو روزہ بھی رکھے گا اور اعتکاف بھی اس کا ہوگا، اور جیسے ہی سورج غروب ہوگا تو گویا کہ یہ سمجھیں اس کا اعتکاف کی جو قضا تھی وہ مکمل ہو گئی ہے۔ یہ گویا کہ ایک قضا کا طریقہ ہے۔ ان جن صورتوں میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے تو یہ ایک دن کی قضا اس پر لازم ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، میں نے صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، آگے یہ نہیں کہ بھئی اس اعتکاف تو توڑ دینا چاہیے، نہیں توڑنا چاہیے، آدمی گناہ گار ہوگا نہ ہوگا، اس بارے میں مسئلہ بیان نہیں کروں گا۔ اگر اس بارے میں اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ یا تو جو میں حوالہ دوں گا اس کے متعلق مسئلے کی وضاحت دے سکتے ہیں، یا پھر علماء کرام مفتیان کرام سے آپ رجوع کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ اس مسئلے میں آدمی گناہ گار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب میں یہ کہوں گا کہ مسجد سے نکل جائے تو اعتکاف ٹوٹ گیا، تو اس سے مراد عمومی طور پر اکثریت مسجد اور فنائے مسجد دونوں کو یہاں شامل ہوگا۔ اب یہ سمجھیں گے کہ جب مسجد سے باہر کا کہا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ فنائی مسجد بھی اس کو شامل ہے، یعنی مسجد اور فنائی مسجد دونوں سے وہ باہر نکلا تو پھر اس کے بارے میں یہ حکم ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے مسائل کی طرف، توجہ کے ساتھ آپ نے مسئلے سننے ہیں، بہت ہی اہم مسئلے ہیں۔ اب میں مسائل شروع کرتا ہوں کہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی آدمی مسجد سے نکلا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ فتاوی بریلی شریف صفحہ نمبر 313۔ بھول کر مسجد سے نکل گیا تب بھی کیا ہوگا؟ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ صفحہ نمبر 314۔ جمعہ پڑھانے کے لیے گیا، یعنی وہاں جو مسجد ہے جس میں وہ بیٹھا ہے وہاں بھی جمعہ ہوتا ہے، لیکن وہ جو بیٹھا ہے وہ خطیب صاحب ہیں، وہ انہوں نے کہیں اور جگہ جمعہ پڑھانا ہے، تو جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد سے نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ فتاوی فیض رسول جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 492۔ اسی طرح اس کے علاوہ ڈوبنے یا جلنے والے کو بچانے کے لیے مسجد سے باہر نکلا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ فتاوی فیض رسول جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 492۔ گواہی دینے کے لیے مسجد سے باہر نکلا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 492۔ جہاد کے لیے نکلا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 492۔ مریض کی عیادت کے لیے نکلا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 492۔ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے چلا گیا، اس صورت میں بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 492۔ اور اسی طرح مسجد اور فنائے مسجد سے باہر غسل جمعہ کے لیے گیا تو بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تفہیم المسائل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 164۔ معتکف طبی یا شرعی ضرورت کے بغیر مسجد سے نکلا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تفہیم المسائل جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 162۔
کوئی حادثہ پیش آیا کس کے اعتبار سے، یعنی جان کی ہلاکت کے اعتبار سے کوئی حادثہ پیش آیا تو اس کی وجہ سے مسجد سے نکلا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 162۔ بیوی کا بوسہ لیا، انزال ہو گیا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تفہیم المسائل جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 163۔ جماع کیا تو جان بوجھ کر، اس صورت میں بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یعنی جب جان بوجھ کر جماع کرتا ہے تو یہ سمجھیں کہ اس سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جب روزہ ٹوٹتا ہے تو گویا کہ اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ جماع کرنے سے یہ مطلق حکم ہے، کیونکہ اعتکاف کی حالت میں تو جماع کر ہی نہیں سکتا، تو اس لیے جماع کیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 163۔ گلے ملا یعنی بیوی سے معانقہ کیا، گلے ملا، انزال ہو گیا تو اس صورت میں بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 163۔ بے ہوشی یا جنون طاری ہوا، اتنا طول پکڑ گیا کہ وہ اگلے دن کا روزہ بھی نہ رکھ سکا تو اس صورت میں بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور یہ مسئلہ بھی تفہیم المسائل جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 163۔ اور مریض کے علاج کے لیے نکلا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تفہیم المسائل جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 163۔ کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا، اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 163۔ محراب کے ساتھ متصل جو کمرہ ہوتا ہے وہ فنائے مسجد میں اگر نہ ہو تو اس صورت میں اس میں اگر داخل ہو گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ وقار الفتاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 437۔ مسجد کی چھت پر گیا، راستہ مسجد سے باہر ہے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 439۔ غلطی سے مسجد سے باہر نکل گیا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ احکام تراویح و اعتکاف صفحہ نمبر 149۔ تراویح پڑھانے کے لیے دوسری مسجد میں گیا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا، صفحہ نمبر 152۔ استنجا خانہ فنائے مسجد سے باہر ہو، وہاں گیا تو قارض خان نے روک لیا تو اس صورت میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کے مسائل، احکام تراویح و اعتکاف صفحہ نمبر 159۔ عورت بلا ضرورت مسجد بیت سے نکلی، اعتکاف ٹوٹ جائے گا، صفحہ نمبر 190۔ یعنی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ مزید آپ کو اور بھی چیزیں گنواتے ہیں۔ مسجد اور فنائے مسجد سے باہر ٹوسٹ یعنی ٹوتھ پیسٹ، یعنی جو دوائی وغیرہ استعمال کرتے ہیں دانت صاف کرنے کے لیے، وہ استعمال کرنے کے لیے گیا مسجد سے باہر، اعتکاف ٹوٹ جائے گا، صفحہ نمبر 7۔ اعتکاف کے مسائل اور ان کا حل صفحہ نمبر 7۔ اور اسی طرح مسجد سے باہر ہاتھ دھونے کے لیے نکلا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا یعنی بغیر وجہ کے، صفحہ نمبر 7۔ مسجد سے باہر جب کسی سے بات کی اور ٹھہر گیا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا، صفحہ نمبر 7۔ اور اسی طرح مسجد سے باہر نکلا، ٹھہر کر کسی کو سلام کر لیا تو اس صورت میں بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، صفحہ نمبر 7۔ درگاہ میں دعا کے لیے مسجد سے باہر نکلا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا، صفحہ نمبر 7۔ وضو خانہ جو ہے وہ فنائے مسجد سے باہر ہو، اگر باہر ہو تو وضو خانہ میں وضو کرنے کے بعد دعا وغیرہ پڑھتا رہا وہاں کھڑا ہو کر تو اس صورت میں بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، صفحہ نمبر 8۔ اور اسی طرح وضو خانہ جو ہے وہ مسجد سے باہر ہے، یعنی فنائے مسجد سے بھی باہر ہے، مسجد اور فنائے مسجد دونوں سے باہر ہے وضو خانہ، تو وہاں اس نے وضو کے دوران صابن استعمال کیا، یعنی وضو کر لیا، وضو کے بعد صابن استعمال کرتا رہا تو اس صورت میں بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، صفحہ نمبر 8۔ وضو نہ ہونے کا شک تھا، یعنی یہ وہم و گمان تھا کہ پتہ نہیں وضو ہے کہ نہیں، اس شک کی وجہ سے دوبارہ وضو کرنے کے لیے مسجد سے نکلا، وضو ٹوٹ یعنی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس میں یہ ہے کہ صفحہ نمبر 9۔ اس کے علاوہ عورت کو اعتکاف کے دوران حیض آ جائے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، مسائل اعتکاف صفحہ نمبر 9۔ وضو خانہ جو ہے وہ مسجد سے باہر ہے، وضو کرتے وقت کوئی چیز وہاں بھول گیا تھا، پھر دوبارہ وہ چیز دوبارہ واپس لوٹا اس چیز کو اٹھانے کے لیے تو اس صورت میں بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، صفحہ نمبر 9۔
مسجد کی کوئی چیز آدمی اٹھا کر جا رہا تھا تو وہ فوری طور پر مسجد سے باہر نکلا وہ چیز لینے کے لیے، تو اس صورت میں بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ صفحہ نمبر 9۔ مسجد سے باہر کسی شخص نے مدد کے لیے پکارا تو یہ مسجد سے باہر نکل گیا اس کی مدد کرنے کے لیے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ صفحہ نمبر 9۔ اسی طرح غسل خانہ جو ہے وہ فنائی مسجد سے باہر ہے، تو کپڑے تبدیل کرنے کے لیے وہاں گیا، یعنی کپڑے وہاں تبدیل کرتا رہا، تو اس صورت میں بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ صفحہ نمبر 10۔ اعتکاف کے دوران کوئی کفریہ کلمہ بولا جو حقیقتاً کفر ہو، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ صفحہ نمبر 10۔ گھر کھانا لینے گیا اور وہیں کھانا کھا لیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کے سوال و جوابات، صفحہ نمبر 12۔ بے ہوش ہونے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ صفحہ نمبر 12۔ دوسری مسجد میں محفل پر گیا تو اس صورت میں بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ صفحہ نمبر 13۔ علاج کرانے کے لیے مسجد سے نکلا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ صفحہ نمبر 14۔ اور اسی طرح نیند کی حالت میں چلتے چلتے مسجد سے باہر ہو گیا، اس صورت میں بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ صفحہ نمبر 15۔ فنائے مسجد میں وضو خانہ موجود ہے، پھر بھی موجود ہوتے ہوئے باہر چلا گیا وضو کرنے کے لیے کہیں اور جگہ، تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ صفحہ نمبر 18۔ اسی طرح غسل خانہ اگر فنائے مسجد میں نہیں ہے تو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے سے اعتکاف جو ہے ٹوٹ جائے گا۔ صفحہ نمبر 23۔ کوئی آدمی جوتا چوری کر کے جا رہا تھا، فوری طور پر یہ مسجد سے باہر نکلا جوتا لینے کے لیے، اس صورت میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ صفحہ نمبر 23۔ اور اس کے علاوہ عورت جو ہے وہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے مسجد بیت سے نکلی تو اس سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ صفحہ نمبر 27۔ عورت کسی کام کے لیے مسجد بیت سے نکلے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یعنی جو کام حاجت شرعی و طبی میں نہ آتا ہو تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ صفحہ نمبر 28۔ اور اسی طرح عورت مسجد سے نکلی جمعہ پڑھنے کے لیے گئی، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ صفحہ نمبر 29۔ یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اور مزید آپ کو اور چیز بھی گناتے ہیں۔ گرمی کی وجہ سے عورت مسجد بیت سے باہر نکلی، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ صفحہ نمبر 31۔ اعتکاف کے بعد عورت جس جگہ پر اعتکاف بیٹھی تھی تو عورت نے اس جگہ کو تبدیل کیا، یعنی اس جگہ سے اٹھ کر کہیں اور جگہ پر بیٹھی، عورت نے جگہ تبدیل کی، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ صفحہ نمبر 32۔ گاؤں میں یا دیہات میں اعتکاف کوئی آدمی بیٹھا ہے جو خالصتاً دیہات ہے، جو شہر کے حکم میں بالکل آتا ہی نہیں ہے، یعنی امام صاحب کے قول کے مطابق بھی، صاحبین کے قول کے مطابق بھی وہ شہر کے حکم میں نہیں ہے، تو ایسا دیہات و گاؤں ہو، تو ایسے دیہات اور گاؤں کی مسجد میں کوئی آدمی اعتکاف بیٹھا ہے تو اگر جمعہ پڑھنے کے لیے کہیں باہر جاتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ صفحہ نمبر 32۔ اور اعتکاف والا آدمی جو ہے، باہر کوئی آگ لگی تھی مسجد سے باہر، فوری طور پر باہر نکلا آگ بجھانے کے لیے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 447۔ مسجد کے کنویں میں بچہ گرنے والا تھا، یہ اعتکاف والا فوری طور پر لوٹا جلدی اس کو نکالنے کے لیے، تو گویا کہ اس صورت میں بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 447۔ کوئی حادثہ پیش آیا مال کی ہلاکت کے اعتبار سے، وہ فوری طور پر مسجد سے باہر نکلا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 447۔ کسی کی حاجت پورے کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکلا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 447۔ اور اسی طرح استنجا خانہ جو ہے وہ فنائے مسجد سے باہر ہو تو وہاں استنجا خانہ کے لیے جا رہا تھا، حاجت کے لیے جا رہا تھا، لیکن وہاں ٹھہر کر کسی سے بات کرنے لگا تو اس صورت میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ حاشیہ طحاوی صفحہ نمبر 383۔ اعتکاف کی حالت میں کسی نے بال بنوانے کے لیے کوئی آدمی مسجد سے باہر نکلا، اعتکاف کی حالت میں مسجد سے بال بنوانے کے لیے مسجد سے باہر نکلا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 212۔ مسجد سے باہر نکلا کسی حاجت شرعی یا طبی کے لیے
لیکن راستے میں بیمار ہو گیا، گر گیا، یا کسی آدمی نے اس کو پکڑ لیا، روک لیا اس کو، یا کسی دشمن نے اسے پکڑ لیا، روک لیا، تو ان تمام صورتوں میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 222۔ برتن دھونے کے لیے مسجد سے باہر نکلا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مراقی الفلاح صفحہ نمبر 179۔ اگر اعتکاف کے دوران معتکف آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی اسے دوائی لے کر دینے والا شخص نہیں ہے، یہ دوائی لینے کے لیے مسجد سے باہر نکلا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 211۔ اعتکاف الآدمی بیمار ہو گیا، ایسا بیمار ہوا کہ وہ مسجد میں ٹھہرنا اس کے لیے مشکل بن گیا، تو اس صورت میں وہ گھر چلا گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 302۔ دیوانہ ہو گیا اتنا کہ وہ اگلا دن کا روزہ بھی نہ رکھ سکا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 227۔ فتاوی عالمگیری۔ اعتکاف والا آدمی ایسا ہے جس کے 2 گھر ہیں، تو پخانہ کے لیے وہ قریب والے گھر میں نہیں گیا بلکہ دور والے گھر چلا گیا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 445۔ اسی طرح پخانہ کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکلا، یعنی حاجت طبی کے لیے مسجد سے باہر نکلا، تو کسی آدمی نے اس کو روک لیا، تو گویا کہ وہ ٹھہر گیا، تو اس صورت میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ فتاوی خلیلیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 222۔ یعنی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ مزید ہم آپ کو اور چیزیں بھی گنواتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ حاجت طبی کے لیے گھر چلا گیا، وہاں کچھ دیر ٹھہر گیا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مراقی الفلاح صفحہ نمبر 189۔ وضو خانہ جو ہے وہ مسجد کے کیا ہے، باہر ہے، یعنی فنائی مسجد سے باہر ہے وضو خانہ، تو وضو کرنے کے بعد وہاں وہ رومال جو ہے اس رومال کو پانی سے صاف کرنا شروع کر دیا، تو اس حالت میں رکا رہ گیا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 301۔ والدین کی تیمارداری کے لیے نکلا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 212۔ فتاوی عالمگیری۔ کسی مجبوری کی وجہ سے مسجد سے باہر نکلا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مراقی الفلاح صفحہ نمبر 189۔ اور عورت کو حیض کے علاوہ کوئی اور بیماری کا خون آیا، عورت نے یہ سمجھا کہ یہ حیض ہے، اعتکاف والی جگہ سے وہ باہر چلی گئی، تو اب اس بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو حیض نہیں تھا، بہرحال اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 273۔ شدید تنگی کی وجہ سے مسجد سے باہر نکلا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مراقی الفلاح صفحہ نمبر 189۔ حاجت طبی کی وجہ سے گھر آیا تو گھر والوں سے خیریت طلب کی ٹھہر کر، یعنی ادھر رک گیا، خیریت طلب کرنے لگا، تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مذکورہ صفحہ ہے حوالہ کے طور پر۔ اسی طرح حاجت طبی کے لیے گھر آیا، گھر والوں کو ٹھہر کر کوئی مشورہ دیا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ حاجت طبی کے لیے گھر آیا، ٹھہر کر گھر کا کوئی معاملہ حل کیا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ وضو نہیں تھا تو ذکر کرنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے باہر نکلا مسجد سے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مبسوط سرخسی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 117۔ روزہ دار نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، یعنی معتکف ہے، روزے کی حالت میں ہے، تو اس نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، تو اس سے اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 450۔ غسل واجب تھا، یعنی حاجت طبی کے لیے گھر گیا غسل کرنے کے لیے، جنابت غسل تھا، جبکہ مسجد کے قریب ہی جگہ موجود تھی، غسل خانہ موجود تھا، تو اس صورت میں بھی اس نے کیا کیا، غسل کرنے کے بعد سر جھاڑنے کے لیے رک گیا، یعنی ٹھہرا، فوری طور پر مسجد غسل کرنے کے بعد واپس نہیں لوٹا، بلکہ کچھ دیر ٹھہر گیا، سر جھاڑنے لگا، رک گیا، تو اس صورت میں بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بدائع الصنائع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 115۔ شہادت دینے کے لیے مسجد سے نکلا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا، صفحہ نمبر 189۔ اور اس کے علاوہ غسل جنابت کیا، حاجت طبی کے لیے مسجد سے نکلا تھا، تو غسل کرنے کے بعد اپنے کپڑوں کی میل کچیل صاف کرنے لگا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا، صفحہ نمبر 115۔
یعنی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، یہ بہت ہی اہم چیزیں ہیں۔ مزید ہم آپ کو اور بھی چیزیں بھی گنواتے ہیں۔ اعتکاف والا آدمی ہے، اس کا کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو گیا تو وہ مسجد سے باہر چلا گیا، تو اس صورت میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بحر العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 302۔ اعتکاف والے آدمی کا کوئی قریبی رشتہ دار بیمار ہو گیا، اس کی تیمارداری کرنے والا وہ کوئی شخص نہیں ہے، دوائی دینے والا کوئی شخص نہیں تھا، یہ مسجد سے باہر چلا گیا، تو اس صورت میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ میت ہوئی، یعنی کوئی آدمی فوت ہوا تو اس کو غسل دینے والا کوئی نہیں تھا، یہ آدمی غسل و کفن دینے کے لیے باہر نکلا مسجد سے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اعتکاف والا آدمی تو مسجد میں بیٹھا تھا، تو وہ مسجد جو ہے اس کی چھت گرنے کو ہوئی، اس صورت میں جس مسجد میں بیٹھا تھا وہ مسجد کی چھت گرنے کو ہوئی تو یہ مسجد سے باہر نکلا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف والا آدمی یعنی معتکف جو ہے دھوپ لینے کے لیے مسجد سے باہر نکلا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بحر العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 304۔ قرآن مجید سنانے کے لیے مسجد سے نکلا، یعنی تراویح پڑھانے کے لیے کہیں مسجد گیا یا اور قرآن مجید سنانے کے لیے، تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 212۔ آدمی ایسا ہے کہ جو دفتر میں کام کرتا ہے، اعتکاف کی حالت میں مسجد سے دفتر کے لیے نکلا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بحر العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 304۔ اچھا، اس کے علاوہ یعنی بحر العلوم جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 304۔ اسی طرح ایک شخص ہے جو معتکف ہے، اعتکاف میں بیٹھا ہے لیکن وہ آفس میں کام کرتا ہے، تو وہ مسجد سے باہر نکلا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح غسل کرنے کے بعد کپڑے کو خشک کرنے لگا، ٹھہر گیا، یعنی غسل کرنے کے لیے غسل جنابت والا تھا، حاجت طبی تھی، تو یہ حاجت شرعی تھی، کوئی اور وجہ تھی، بہرحال وہ مسجد سے باہر نکلا کسی حاجت کے لیے، وہاں رکا رہا، تو اس صورت میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مسجد میں سانپ داخل ہو گیا تو اس ڈر کی وجہ سے فوری طور پر مسجد سے باہر نکلا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یعنی یہ چند ایک چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کو گنوائی ہیں، یہ بہت ہی اہم ہیں، تو اس لیے اس کی جو ہے نا صرف ہم نے آپ کو گنوائی ہیں، اس کی مکمل وضاحت نہیں کی، تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے حضرات اس کو سنیں تو سننے کے بعد زیادہ سے زیادہ اس کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارا یہ علم دینی جو کام ہے یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے، تو لوگوں تک زیادہ سے زیادہ مسائل پہنچیں اور لوگوں تک مسائل کی تاکہ آگاہی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، واللہ اعلم بالصواب۔